السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we shall study inshallah the third lesson of Durus al-Lughat al-Arabiyyah by Professor V. Abdul Rahim. And this is the third lesson of the first volume. آج ہم انشاءاللہ دروس اللغت العربیہ کے تیسرے درس کا مطالعہ کریں گے، جو کہ پہلے جز کا تیسرا درس ہے، اور اس کتاب کے مصنف پروفیسر وی عبد الرحیم ہیں. الدرس الثالث، the third lesson، تیسرا درس. بیتن، a house، ایک گھر. البیتو، the house، کوئی خاص گھر جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، جسے ہم صرف گھر کہیں گے. یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ بیتن کا مطلب ایک گھر ہوتا ہے، تا پر آنے والی تنوین کی وجہ سے، یعنی کہ دو پیش یا دو ضمہ. اور البیتو کا مطلب ایک خاص گھر، ال کی وجہ سے، جو کہ بیتن کو اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بنا دیتا ہے. بیتن اس میں نکرہ ہے، البیتو اس میں معرفہ ہے. It has been discussed earlier that Baitun means a house because of the nonation or tanween at the end of the word Baitun on the letter Ta. And this word Baitun is an indefinite noun. But when al is placed, it becomes al-Baitu, and it becomes a definite noun because of the definite article al. The tanween is no longer there, only one dhamma or pesh is there on the last letter ta. Kitabun, a book، ایک کتاب. الکتابو، the book، کتاب. قلمن، a pen، ایک قلم. القلم، the pen، قلم. جملن، a camel، ایک اونٹ. الجمل، the camel، اونٹ. القلم مکسورن، the pen is broken. Now let us consider this construction. Al-Qalamu is a definite noun and Maksurun is indefinite. That is why it becomes a complete sentence, and it means the pen is broken. There is no separate word for is in Arabic language, or we can say there is no linking verb or copula. یہ بات قابل غور ہے کہ القلم اس میں معرفہ ہے، مکسورن اس میں نکیرہ ہے، اور اس طرح سے یہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے جس کا مطلب ہے قلم ٹوٹا ہوا ہے کے لیے کوئی الگ سے لفظ عربی زبان میں موجود نہیں ہے. جب ایک اس میں معرفہ پہلے آئے گا اور اس میں نکیرہ بعد میں آئے گا تو ایک مکمل جملہ اس طرح سے بن جائے گا. القلم مکسور، the pen is broken، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، the door is open، دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس، the boy is sitting، لڑکا بیٹھا ہوا ہے.
والمدرس واقف and the teacher is standing. مدرس کھڑا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہوا ہے. جالسن means sitting. جالسن کا مطلب ہے بیٹھا ہوا. واقفن means standing. واقفن کا مطلب ہے کھڑا ہوا. الکتاب جدید, the book is new. والقلم قدیم and the pen is old. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر, the donkey is small. والحصان کبیر and the horse is big. گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور, the chair is broken. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ, the handkerchief is dirty. رومال گندا ہے. الماء بارد, the water is cold. پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل, the moon is beautiful. چاند خوبصورت ہے. البیت قریب, the house is near. والمسجد بعید and the masjid is far away. گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل, the stone is heavy. والورق خفیف and the paper is light. پتھر بھاری ہے اور ورق ہلکا ہے. اللبن حار, the milk is hot. دودھ گرم ہے. القمیص نظیف, the shirt is clean. قمیص صاف ہے. Now let us come to page number 15. اب ہم 15ویں صفحے پر آتے ہیں. تمارین, exercises, مشق. اقرأ واکتب, read and write. مع ضبط اواخر الکلمات, with suitability of the endings of the words. This is the literal meaning, or we can say read and write with suitable word endings. اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو. مع ضبط اواخر الکلمات, الفاظ کے اواخر کے ضبط کے ساتھ. مسجد, مسجد, ایک مسجد. المسجد, the مسجد, مسجد. الماء, the water, پانی. ماء, water, پانی. البیت, the house, گھر. باب, a door, ایک دروازہ. قلم, a pen, ایک قلم. القلم, the pen, قلم. الکلب, the dog, کتا. کلب, a dog, ایک کتا. قمیص, a shirt, ایک قمیص. ولد, a boy, ایک لڑکا. الحجر, the stone, پتھر. الولد, the boy, لڑکا. حمار, a donkey, ایک گدھا. الحمار, the donkey, گدھا. الحصان, the horse, گھوڑا. حصان, a horse, ایک گھوڑا. اقرأ واکتب, read and write, پڑھو اور لکھو. المکتب مکسور, the table is broken. میز ٹوٹی ہوئی ہے. المدرس جدید, the teacher is new. مدرس نیا ہے. القمیص وسخ, the shirt is dirty. قمیص گندی ہے. اللبن بارد, the milk is cold. دودھ ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح, the masjid is open. مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر, the stone is big. پتھر بڑا ہے.
اللبن بارد, the milk is cold. والماء حار, and the water is hot. دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. باردن means cold and حارن means hot. باردن کا مطلب ہے ٹھنڈا اور حارن کا مطلب ہے گرم. It is also to be noted that these are adjectives, therefore the indefinite article a is not used during translation. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ الفاظ جیسے باردن یا حارن یہ اس میں صفت ہیں, یہ صفت بیان کرنے والے الفاظ ہیں, اس لیے ان کے پہلے ایک ہم نہیں لگاتے ترجمہ کرتے وقت. الامام جالس, the imam is sitting, والمدرس واقف, and the teacher is standing. امام بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہوا ہے. القمر بعید, the moon is far away, چاند دور ہے. المندیل نظیف, the handkerchief is clean, رومال صاف ہے. املئ الفراغ, fill in the blank, فيما يلي, in what follows. بوضع الكلمة المناسبة, by putting the suitable word. من الكلمات التالية, from the following words. املئ الفراغ, خالی جگہ کو بھرو. فیما یلی, اس میں جو آگے آ رہا ہے. بوضع الکلمۃ المناسبۃ, مناسب لفظ کو رکھ کر. من الکلمات التالیۃ, آگے آنے والے یا مندرجہ ذیل الفاظ میں سے. جمیل, بیوٹیفل خوبصورت. وسخ, ڈرٹی گندا. مفتوح, اوپن کھلا ہوا. حار, ہاٹ گرم. ثقیل, ہیوی بھاری. خفیف, لائٹ ہلکا. الحجر ثقیل, the stone is heavy, پتھر بھاری ہے. الباب مفتوح, the door is open, دروازہ کھلا ہوا ہے. القمر جمیل, the moon is beautiful, چاند خوبصورت ہے. الورق خفیف, the paper is light, ورق ہلکا ہے. المندیل وسخ, the handkerchief is dirty, رومال گندا ہے. اللبن حار, the milk is hot, دودھ گرم ہے. Now let us come to page number 16. اب ہم پیج نمبر 16 پر آتے ہیں. املئ الفراغ, fill in the blank. فیما یلی, in what follows. بوضع کلمۃ مناسبۃ, by putting a suitable word. املئ الفراغ, خالی جگہ کو بھرو. فیما یلی, اس میں جو آگے آ رہا ہے. بوضع کلمۃ مناسبۃ, کسی مناسب لفظ کو رکھ کر. القمیص نظیف, the shirt is clean, قمیص صاف ہے. القلم مکسور, the pen is broken, قلم ٹوٹا ہوا ہے. الماء بارد, the water is cold, پانی ٹھنڈا ہے. المسجد قریب, the masjid is near, مسجد قریب ہے. البیت بعید, the house is far away, گھر دور ہے. المدرس واقف, the teacher is standing, مدرس کھڑا ہوا ہے. الطالب جالس, the student is sitting, طالب علم بیٹھا ہوا ہے. الحصان کبیر, the horse is big, گھوڑا بڑا ہے. الکتاب قدیم, the book is old,
کتاب پرانی ہے. الدفتر جدید، the register is new. دفتر یا رجسٹر نیا ہے. الکلمات الجدیدۃ، the new words. القمر، the moon. چاند، جدید، new، نیا. قدیم، old، پرانا. وسخ، dirty، گندا. نظیف، clean، صاف. حار، hot، گرم. بارد، cold، ٹھنڈا. صغیر، small، چھوٹا. کبیر، big، بڑا. مفتوح، open، کھلا ہوا. مکسور، broken، ٹوٹا ہوا. ثقیل، heavy، بھاری. خفیف، light، ہلکا. جمیل، beautiful، خوبصورت. واقف، standing، کھڑا ہوا. جالس، sitting، بیٹھا ہوا. نجم، a star. النجم، the star. رجل، a man. الرجل، the man. نجم کا مطلب ایک ستارہ. النجم، ستارہ. رجل، ایک آدمی. الرجل، آدمی. دیکن، a rooster، ایک مرغا. الدیکو، the rooster، مرغا. طالب، a student، ایک طالب علم. الطالب، the student، طالب علم. Now let us come to page number 17. اب ہم 17ویں صفحہ پر آتے ہیں. النجم بعید، the star is far away، ستارہ دور ہے. الرجل واقف، the man is standing، آدمی کھڑا ہوا ہے. السکر حلو، the sugar is sweet، چینی میٹھی ہے. الطالب مریض، the student is sick، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل، the rooster is beautiful، مرغا خوبصورت ہے. الدفتر جدید، the register is new، دفتر یا رجسٹر نیا ہے. التاجر غنی، the trader is rich، تاجر امیر ہے یا دولت مند ہے. الدکان مفتوح، the shop is open، دکان کھلی ہوئی ہے. الولد فقیر، the boy is poor، لڑکا فقیر ہے یا غریب ہے. التفاح لذیذ، the apple is delicious، سیب لذیذ ہے. الطبیب طویل، the doctor is tall. والمریض قصیر، and the patient is short. طبیب لمبا ہے اور مریض چھوٹا ہے یعنی چھوٹے قد کا ہے. تمارین exercises، مشق. اقرأ واکتب، read and write. مع ضبط اواخر الکلمات، with the suitability of the endings of the words, or we can say read and write with suitable word endings. اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. مع ضبط اواخر الکلمات، الفاظ کے اواخر کے ضبط کے ساتھ. الباب، the door، دروازہ. التاجر، the trader، تاجر. النجم، the star، ستارہ. القمر، the moon، چاند. الدیک، the rooster، مرغا. الماء، the water، پانی. السریر، the bed، چارپائی. البیت، the house، گھر. المسجد، the مسجد، مسجد. الرجل، the man، آدمی. السکر، the sugar، چینی. الورق، the paper، ورق. املأ الفراغ، fill in the blank. فيما يلي، in what follows. بوضع كلمة مناسبة، by putting a suitable word. املأ الفراغ، خالی جگہ کو بھرو. فيما يلي، اس میں جو آگے آ رہا ہے. بوضع كلمة مناسبة، کسی مناسب لفظ کو رکھ کر. التاجر غنی، the trader is rich، تاجر امیر ہے یا دولت مند ہے. السکر حلو، the sugar is sweet،
چینی میٹھی ہے. الطالب مریض, the student is sick, طالب علم بیمار ہے. التفاح لذیذ, the apple is delicious, سیب لذیذ ہے. المریض طویل, the patient is tall, مریض لمبا ہے. الطبیب قصیر, the doctor is short, طبیب چھوٹا ہے یا چھوٹے قد کا ہے. Now let us come to page number 18. 18ویں صفحے پر ہم آتے ہیں. اختر کلمتم من القائمتی با, choose a word from the table با or table B. تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ الف, that is suitable for the word in the table alif or table A. اختر کلمتم من القائمۃ با, قائمہ با سے ایک لفظ کو چنیے. تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ الف, جو کہ قائمہ الف کے لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. الطالب مریض, the student is sick, طالب علم مریض ہے. الدکان مفتوح, the shop is open, دکان کھلی ہوئی ہے. التفاح لذیذ, the apple is delicious, سیب لذیذ ہے. الماء حار, the water is hot, پانی گرم ہے. الحجر ثقیل, the stone is heavy, پتھر بھاری ہے. القلم مکسور, the pen is broken, قلم ٹوٹا ہوا ہے. الکلمات الجدیدۃ, the new words, نئے الفاظ. حلو sweet, میٹھا. مریض sick, مریض. الدکان the shop, دکان. غنی rich, امیر یا دولت مند. طویل tall, لمبا. فقیر poor, فقیر یا غریب. قصیر short, چھوٹا. التفاح the apple, سیب. Now let us come to page number 19. اب ہم 19ویں صفحہ پر آتے ہیں. الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ, the lunar letters and the solar letters. On this topic there is another lecture on this channel. اس موضوع پر اس چینل پر ایک اور درس, ایک اور محاضرہ موجود ہے. الحروف القمریۃ means the lunar letters, یعنی قمری حروف. الحروف الشمسیۃ means the solar letters or شمسی حروف. As we have discussed in that lecture that out of the total 28 letters of the Arabic language, 14 are lunar letters and the remaining 14 are solar letters. جیسا کہ ہم پہلے اس درس میں غور کر چکے ہیں کہ عربی زبان کے کل 28 حروف میں سے 14 قمری حروف ہوتے ہیں اور باقی 14 شمسی حروف ہوتے ہیں. And if a word begins with a lunar letter, when we place al before the word, that al is written completely and it is also pronounced completely. جب کوئی لفظ کسی
قمری حرف سے شروع ہوتا ہے تو اگر اس لفظ کے پہلے ال لگایا جاتا ہے تو ال کو پورا پورا لکھا بھی جاتا ہے اور پورا پورا پڑھا بھی جاتا ہے. جیسے ابن جس کا مطلب ہے والد یا باپ، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ایک قمری حرف ہے، تو اگر ہم اس کے پہلے ال لگائیں گے تو الابو کہیں گے، ال کو پورا لکھیں گے اور پورا پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوگا باپ یا والد. لائک الابو here abun, that means a father, begins with the lunar letter hamza, and when we place al before this word it becomes al abu, that means the father. Al is written completely and it is pronounced completely. Similarly, al babu, the door, darwaza, al jannatu, the garden, jannat, it begins with jeem, al babu begins with ba, al abu begins with hamza, so these hamza, ba and jeem are lunar letters. hamza, ba اور jeem یہ قمری حروف ہیں. then ha, al-himaru, the donkey, himar یا گدا. kha, al-khubzu, the bread, roti. ain, al-ainu, the eye, aankh. ghain, al-ghadau, the lunch, دوپہر کا کھانا. فا, الفمو, the mouth. muh, قاف, القمرو, the moon. چاند, کاف, الکلبو, the dog, کتا. میم, الماؤ, the water, پانی. واو, الولدو, the boy, لڑکا. ہا, الہواؤ, the air, ہوا یا الیدو, the hand, haath. We can also observe that when we articulate these 14 letters, the tip or blade of the tongue is not involved. یہ بھی قابل غور ہے کہ جب ہم ان 14 حروف کو جو کہ قمری حروف ہیں ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک یا کنارے کا استعمال نہیں ہوتا. Now let us come to the list of الحروف الشمسیۃ. اب ہم الحروف الشمسیۃ کی فہرست پر آتے ہیں. تا, التاجر, the trader, تاجر. سا, الثوب, the garment, لباس. دال, الدیک, the rooster, مرغا. زال, الذهب, the gold, سونا. را, الرجل, the man, آدمی. زا, الزہرۃ, the flower, پھول. سین, السمک, the fish, مچھلی. شین, الشمس, the sun, سورج. صاد, الصدر, the chest, سینہ. ضاد, الضیف, the guest, مہمان. تا, الطالب, the student, طالب علم. زا, الزہر, the back, پیٹ. لام, اللحم, the meat, گوشت. نون, النجم, the star, ستارہ. When these 14 solar letters are pronounced, the tip or blade of the tongue is involved. جب ہم ان 14 شمسی حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک یا زبان کے کنارے کا استعمال ہوتا ہے. Now let us come to the last page, that is page number 20. اب ہم آخری صفحہ پر آتے ہیں جو کہ 20واں صفحہ ہے. تمرین, ایکسرسائز, مشق. اقرأ الکلمات الآتیۃ,
read the following words, waktubha, and write them. Mura'iyan, keeping in mind or observing or considering. Qawaida nutqil hurufil qamariyyati wa shamsiyyati, the rules pertaining to the pronunciation of the lunar and solar letters. اقرa'il kalimat al-atiyata, نیچے آنے والے یا مندرجہ ذیل الفاظ کو پڑھو. وکتبھا، اور انہیں لکھو. مراعین، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے. قواعد نطق الحروف القمریتی والشمسیتی، کہ الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، یعنی قمری اور شمسی حروف کے ادا کرنے کے قواعد کیا ہیں، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. البیت، دا ہاؤس، گھر. الدیک، دا روسٹر، مرغا. المدرس، دا ٹیچر، مدرس. الباب، دا ڈور، دروازہ. الطالب، دا اسٹوڈنٹ، طالب علم. السکر، دا شوگر. چینی. الدفتر، دا رجسٹر، دفتر یا رجسٹر یا نوٹ بک. الاخ، دا بردر، بھائی. الرسول، دا میسنجر، رسول. الوجہ، دا فیس، چہرہ. الصدیق، دا فرینڈ، دوست. القرآن، دا قرآن، قرآن. الصلاۃ، دا صلاح، صلاۃ یا نماز. الکعبۃ، دا کعبہ، کعبہ. الراس، دا ہیڈ، سر. الاصبع، دا فنگر، انگلی. الصابون، دا سوپ، صابن. الظفر، دا نیل، ناخن. الفجر، دا dawn, the daybreak, or it may also refer to Salatul Fajr, that is the morning prayer or dawn prayer. الفجر کا مطلب صبح صادق بھی ہے، اور اس سے مراد صلاۃ الفجر بھی ہو سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز. الظہر، the early afternoon, or it may refer to صلاۃ الظہر، یعنی ظہر کی نماز. العصر، that is late afternoon, and it may also refer to Salatul Asr, that is Asr ki namaz. Al-Maghrib, the time after sunset, and it may also refer to Salatul Maghrib, that is the evening prayer, yani Maghrib ki namaz. Al-Isha, the beginning of the night, and it may also refer to Salatul Isha, that is the night prayer.